بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ کے ذریعے جو سوالات ہمارے پاس ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے آئے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب اور جاوید انکل، ماشاءاللہ آپ کے چینل بہت اچھی لگتی ہے، ہر وقت ہم لوگ سب گھر والے اسے دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. الحمدللہ مولا حسین کے صدقے میں یہ چینل کو اور ترقی عطا ہو، الہی آمین. مجھے پیسے ڈونیٹ کرنا ہے، آپ مجھے ڈیٹیلز بتائیے اور ہمارے حق میں دعا کریں اور ہمارے پیرنٹس کے لیے بھی. خدا حافظ، فی امان اللہ. یہ آپ کے ٹی وی اسکرین پہ جو اسکرول آ رہا ہے آپ اس پہ ملاحظہ فرمائیے. ڈیٹیلز بینک کے اور دیگر آپ رقومات جو بھیجتے ہیں اس کے ڈیٹیلز اس کے اوپر آ رہے ہیں، آپ اس کو غور سے دیکھ کے نوٹ کر لیجئے. بہت بہت شکریہ. اسی طرح سے آپ چینل ون کی اعانت کرتے رہیں، ڈونیشن خمس کے ذریعے، اپنے ڈونیشنز کے ذریعے، اپنے عطیات کے ذریعے ہر طرح سے مالی تعاون کیجیے تاکہ یہ پیغام انسانیت دنیا میں بہتر طریقے سے ہم پہنچا سکیں. آئیے اسی کے ساتھ میں ہم آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Just now I heard Agha Musawi Sahab that tattoo is not haram, but if tattoo is on the body, how ghusl janabat be correct since it's a permanent tattoo? جی کیونکہ یہ جو پرماننٹ ٹیٹو ہے یہ جسم کے اس حصے میں ہوتا ہے کہ جہاں تک پانی کا جلد تک پہنچنا مشکل نہیں رکھتا، لہٰذا اس بنا پر اس ٹیٹو کے ہوتے ہوئے غسل بھی کیا جا سکتا ہے، وضو بھی ہو سکتا ہے. السلام علیکم. السلام. Actually, I'm doing a business in a partnership with a non-Muslim. Our business is event management, where we have to arrange all the things related to the party. As there is a festival now, our client asked us to serve the alcohol also, which we agreed, and me and my partner divided our work, like canteen and decoration will be done under me, and drinking of alcohol and this department and anchoring department will be under my partner's under my partner. Now my main question is the money which I will receive is jaiz or najaiz? نہیں، وہ پیسہ کہ جو اس طرح سے حاصل کیا جائے کہ جس میں شراب کے پروسنے یا شراب کے پیش کرنے کا بھی پیسہ شامل ہو تو یہ جائز نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے والد سعودی میں کام کرتے ہیں اور وہاں عشرے کے دن چھٹی لینا ممکن نہیں ہوتا، تو عشرے کے دن کام کرنا لازم ہے، تو اس دن کے پیسے کو کیسے خرچ کیا جائے؟ میں نے سوال پہلے بھی پوچھا تھا لیکن وہ ایپیسوڈ نہیں دیکھ پایا. جواب دیا جا چکا تھا لیکن نہیں دیکھ پایا ہمارے بھائی. مجبوری کی بنا پر آپ جاب کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب جو رقم اس دن کی آپ کو ملی ہے وہ کسی ایسے نیک کام میں خرچ کیجئے کہ جس کام سے خود اہل بیت اطہار راضی اور خوش ہوں. شکریہ. السلام علیکم. السلام جناب، میرا سوال یہ ہے کہ والد کی جائیداد میں بیٹی کا حق ہوتا ہے، مثلا 1000 گز میں 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی، تو بیٹی کی تہائی کتنے گز بنتی ہے؟ تفصیل سے بتائیے. زحمت ہوگی. مراد آباد یو پی سے سید نسیم حسن زیدی سوال. 3 بیٹے اور 1 بیٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس میراث کو 7 حصوں میں بانٹا جائے گا، جس میں سے 1 حصہ بیٹی کو ملے گا، بقیہ 6 جو حصے بچیں گے وہ 2 حصے 3 بیٹوں کو دیے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی لڑکی شادی سے پہلے اپنے ہونے والے ہسبینڈ سے بات کر سکتی ہے؟ میرا کوشچن ہے کیا یہ صحیح ہے؟ جی، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور حدود کو تجاوز نہ کریں تو پھر پابندیوں کے ساتھ جو قانون شریعت نے بتائے اس کے مطابق گفتگو ہو سکتی ہے. دوسرا سوال، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے یعنی زمانے نبی میں ایک وقت میں کئی نبی نبوت کرتے تھے؟ گزشتہ دور میں ایسا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک وقت میں کئی نبی پروردگار نے بھیجے، لیکن جب آخری نبی کا دور آیا تو اس موقع پر پوری زمین پر ایک ہی نمائندہ پروردگار تھے، وہ حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شیس رضوی ہے، یو پی الہ آباد سے ہوں. جی، میرا سوال ہے کہ کیا خانہ کعبہ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے تعمیر کیا گیا تھا؟ ابھی آپ نے اس کا سوال جواب دیا ہے. جی، مثلا ہم نے سنا ہے کہ خانہ کعبہ کو 11 مرتبہ تعمیر کیا گیا، اس میں سے کچھ یہ ہے: 1 مرتبہ فرشتوں نے،
دوسری مرتبہ جناب آدم نے، تیسری مرتبہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور بعد میں کسی عبداللہ یا کوئی اور نامی بادشاہ نے اس طرح ایک کے بعد ایک تعمیر کیا۔ صحیح روایت کیا ہے؟ تاریخ انبیاء آیت اللہ جزائری کی آپ دیکھیں، اس میں تفصیل سے اس کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ سلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا ایام اعضاء میں منت کے روزے رکھ سکتے ہیں؟ ایام اعضاء سے مراد اگر روز عاشورہ کے علاوہ جی بقیہ تاریخیں ہیں تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ روز عاشورہ کا روزہ بڑی شدت سے مکروہ قرار دیا گیا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صدقہ سادات کو دیا جا سکتا ہے؟ سادات کا صدقہ سید کو دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ کسی ایسے ادارے کو دیا جا سکتا ہے، مثلا مدرسہ جس میں مدرس سید ہے اور مدرس کو سیلری مومنین جو چندہ دیتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں یا سہم امام ادارے کو دیتے ہیں، اس سے ملتا ہے؟ جی، اگر جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ صدقہ دینے والے سادات میں سے ہیں تو ان کے لیے اس مدرس کو جو سید ہے صدقہ دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کولکتہ مٹیا برج سے ہوں، میرا نام مرزا یاسین حیدر ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ زنجیر کے ماتم کے علاوہ کیا ہم بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ میں بھی زنجیر لگاتا ہوں، بٹ یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ جسم اللہ کا ہے اور اس میں اذیت دینا صحیح نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ گزارش ہے کہ آپ اس مسئلے کا حل بتائیں۔ اگر بلڈ ڈونیشن کی بات ہے تو بلڈ ڈونیشن تو سال بھر ہم سب دیتے ہیں۔ جی، جب جس موقع پہ جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں پہ بلڈ ڈونیشن دینا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اور جہاں تک جی زنجیر زنی اور قما کا مسئلہ ہے جی تو یہ تو ہر شخص کو اپنے مرجع سے پوچھنا ہے۔ جی جس مجتہد اور مرجع نے اجازت دی ہے ان کے مقلدین کو یہ ماتم کرنا ہے مرادی کہ کر سکتے ہیں، اور جس مرجع اور مجتہد نے اجازت نہیں دی ہے ان کے مقلدین کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ 1 مہینے پہلے میں نے یہاں اپنی پریشانی بیان کی تھی اور ریکویسٹ کیا تھا کہ مولانا صاحب سے میرے لیے دعا کرا دیجیے، مگر لگتا ہے میرا میسیج مسائل زندگی میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ میں ہر پروگرام میں اپنے میسیج کے پڑھے جانے کا ویٹ کرتا ہوں، لیکن میرا میسیج پڑھا نہیں گیا۔ یہ اس طرح کے میسیج، چونکہ آپ کا نام بھی نہیں ہے، اس طرح کے میسیج میں نے خود پڑھا ہے، شاید آپ کی نظروں سے نہیں گزرا، لیکن بہرحال آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ کی پریشانی کے لیے ہم یقیناً دعا کریں گے۔ آگا آپ کیا فرمائیں؟ پروردگار عالم امام حسین اور اہل بیت اطہار کے صدقے میں ان کی تمام مشکلات کو حل فرما۔ میرا نام سیفی ہے، میں جونپور سے ہوں۔ میرا ایک اور سوال، میری ممی نے میری پھوپھی کے لڑکے کو دودھ پلایا تھا، اب پھوپھی کے لڑکے کے ساتھ شادی کروانا تھا، کیا اب میری پھوپھی کے لڑکے کے ساتھ میری بہن کی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، توضیح المسائل میں مسئلہ نمبر 2483 2483 اس کو آپ دقت سے مطالعہ کر لیجئے۔ اس میں آیت اللہ العظمیٰ اغیثی ثانی نے 8 شرطیں قرار دی ہیں کہ اگر کسی بچے نے کسی خاتون کا دودھ پیا ہے تو ان 8 شرطوں کی بنا پر یہ بچہ اس خاتون کا محرم ہے۔ جی، اور جن میں سے ایک شرط میں عرض کر دوں کہ اس نے 1 شب و روز پیا ہو مکمل طور پر، یا پھر 15 دفعہ پیٹ بھر کے اس نے کسی خاتون سے دودھ پیا ہو۔ یہ 8 شرطیں اس میں آپ ملاحظہ فرما لیں۔ اگر یہ 8 شرطیں اس پھوپھی کے بیٹے پر مکمل ہوتی ہیں تو اب یہ بچی اس سے شادی نہیں کر سکتی، محرم ہو جائے گی۔ محرم ہو جائے گی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرام سید محمد کاظم، ٹیچر ان جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی دہلی۔ ماشاء اللہ۔ مائی کوشچن فار مسائل زندگی، اگر کوئی نمازی اپنے امام نماز کی کبھی کبھی یا اکثر برائی کرتا ہے تو کیا اس نمازی کی نماز صحیح ہے یا اسے نماز پھر سے پڑھنا چاہیے؟ نماز کسی کی برائی کرنے سے خراب نہیں ہوتی، جی لیکن یہ اخلاقی ذمہ داری ہے جی جس کو ہم اپنے اور اللہ کے درمیان اپنی نماز کے پہنچانے کے لیے ذریعہ قرار دے رہے ہیں، کم از کم اس کی تو برائی نہ کریں۔ اس کے بارے میں تو احتیاط کی زبان استعمال کرنی چاہیے کہ اس کے سے اسلام نے تو سب کی غیبت کو حرام قرار دیا، جی ٹوٹل کسی بھی مؤمن کی غیبت کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ جی حتیٰ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا وہ انسان میدان محشر میں جو کسی مومن کی پشت اس کے پیٹھ پیچھے برائی کر رہا ہے۔
کم از کم اتنا ہمارے اندر غیرت کا جذبہ تو ہونا چاہیے کہ جس کو ہم نے آگے بڑھا کر امام جماعت قرار دیا اس کی تو برائی نہ کریں. اتنی احتیاط ہونی چاہیے. بے شک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمہ. If I am traveling in an international flight and the wine is also served along with food, so question is whether I should take the food or not. Journey is of long interval. حیدر شکیل رضوی لکھنؤ سے سوال کریں. جی اگر اس کھانے میں جو آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے اس میں 2 شرطیں پائی جا رہی ہیں، یعنی وہ کھانا کسی طرح سے نجس نہیں ہے اور دوسرے اس کھانے میں اس وائن کو شامل نہیں کیا گیا ہے. شامل یعنی انکلوڈ اس کے اندر داخل نہیں کیا گیا ہے، تو لینے اور استعمال کرنے میں آپ کے لیے کوئی حرج نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام حسنہ جوہری علی ہے فرام چندرا پور. میرا سوال ہے کہ مجلس عزا میں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے امام ایک ایک کر کے جنگ پر جاتے ہیں، تو کیا وہ سب ایک ساتھ جنگ پر نہیں جا سکتے تھے؟ کیونکہ ساتھ میں ہوتے تو ان کی طاقت بھی زیادہ ہوتی. پلیز بتائیے کہ حقیقت کیا ہے، میں اس بارے میں کافی سوچتی ہوں. نہیں، ائمہ اطہار ایک دور میں تھے ہی نہیں. جی. ائمہ اطہار کا دور تقریباً 250 سال کا تھا. جی. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب ائمہ اطہار کا دور الگ الگ ہے تو ایک امام کی شہادت کے بعد معمولاً دوسرا امام سامنے آ رہا ہے. جی. تو ایک ساتھ جنگ کرنا ممکن نہیں تھا. دوسری بات، سرکار امیر المومنین نے جس موقع کے اوپر جنگیں کی ہیں کہ جو جنگ میں دفاع کرنا پڑا سرکار امیر المومنین کا، اس جنگ میں سرکار امام حسن بھی شامل ہے، سرکار امام حسین بھی شامل ہے. امام حسن نے جس موقع پر جنگ کی اس میں امام حسین بھی شامل ہیں. تو جس موقع پر ایک سے زیادہ ائمہ اطہار تھے انہوں نے جنگوں میں شرکت کی ہے. ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آقا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ایام عزا کے جتنے دن بھی باقی ہیں ہم سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے اصحاب، ان کے اہل بیت، ان کے رفقا کا جس طرح غم منا رہے ہیں، یہ غم 8 ربیع الاول تک ختم نہ ہو جائے، بلکہ ہمارے جسم، ہماری روح، ہمارے دماغ میں سرایت کر جائے اور ہم سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو خود بھی اپنائیں اور دنیا تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں. آج کا پہلا انعام جا رہا ہے. میرے ابا جو کام کرتے ہیں، لاٹری کا بزنس کرتے ہیں، تو وہ حرام ہے شریعت کے مطابق، لیکن میں ان کے کمائے ہوئے پیسے سے کھاتا ہوں. آج کا دوسرا انعام کے حقدار ہیں. دوسرے ممالک میں لوگ مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، لوگ اخبار انہیں بھی شہید کہتا ہے، دنیا کے لوگ انہیں شہید کہتے ہیں. ان شہداء کے بیچ میں کیا فرق ہے؟ اور تیسرے انعام کے حقدار ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے یعنی زمانے نبی میں ایک وقت میں کئی نبی نبوت کرتے تھے؟ آئیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.